اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہیں دن میں، تو ایک نماز مطلب 15 منٹ لگا لیں آپ. اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں، ویسے تو 10 منٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، میکسیمم 15 لگا لیں. 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے؟ یعنی کہ 6-7% دیٹس اٹ. کیا 6-7% اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے. اللہ توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے. شیخ چلیں یہ تو توبہ کی ماشاءاللہ، اور یہ صرف نماز نہیں، ساری نیکیاں، ساری نیکیاں، ساری نیکیاں کا بعد سسٹم بھی ہے، اس میں آتا ہے، ساری لوگوں کی مدد کرنا آتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو چلیں شیخ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے. ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری کوالٹی آف ہم نے کب ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے. صحیح اور اس میں نا سبمیشن کی بات ہے نا، سبمیشن. اسلموا لہو، صحیح، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، جھک جاؤ اللہ کے، جھک جاؤ، مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ. صحیح، یہ اصل میں کامل سپردگی ہے، بالکل ٹھیک، کمپلیٹ سبمیشن ہے. صحیح اس میں جب پارشل سبمیشن ہوتی ہے نا، صحیح جزوی سبمیشن، صحیح کہ میں آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا، آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا، یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. صحیح. سیزنل، یہ اچھا ورڈ یوز کیا. سیزنل مسلمان، رمضان ہاں، مسلمان یا جمعہ مسلمان، کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا، کسی دن کر لیا کسی دن. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ان احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے تھوڑے ہوں. تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو، آپ کریں، ہمیشہ کریں. تھوڑا عمل ہو جیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں، بالکل ٹھیک، نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہ ہی سیزنل پسند ہیں. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. اب میرا اگلا سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے، بہت ندامت ہے، یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ ریگریٹ، فائر آف ریگریٹ، وہ آگ نہیں بجھ رہی اس کے اندر سے، اس کو ندامت بہت زیادہ ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی، اف آئی ایم کریکٹ، کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو نہیں مار دیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آیا کریں. غالباً شاید اس لیے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ، شاید اس لیے تھا. تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے، پازیٹیو ریگریٹ، جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے، پاور بن جاتا ہے وہ ریگریٹ. لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگریٹ بھی ہوتا ہے، اگر میں سائیکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں، جو انسان کو پھر ان پروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا پھر ریگریٹ، اوور ریگریٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ آئی فیل ڈرٹی، میں بہت گندا فیل کرتا ہوں، مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا. چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا. اس ریگریٹ سے شیخ کس طرح سے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا، جی، یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت، صحیح، جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. صحیح. اسلام جو ہے، جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. سبحان. پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے.
اچھا جو شخص یہ ہجرت کرے اس سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا, اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے, اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو, استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا, وعمل عملا صالحا, اور اس نے نیک عمل کیے, یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی, اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے. تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکج ہے, یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکج ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ جب کبھی اس ریلیف پیکج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں, اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا سامنے نہ آیا کر, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا, وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے, پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا. یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے, معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے, قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا, نہ رہنا چاہیے. جس کا گلٹ باقی رہتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا, اور جس کو اعتماد ہے اس کا تو کوئی گلٹ باقی. میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ کہ پھر ایک تو پازیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک ریگریٹ بار بار توبہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ مزید اچھے اعمال میں بڑھ رہا ہے. بار بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے, یہ تو مومن کی زندگی کا منہج ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ ریگریٹ شیخ کچھ لوگوں نا سیدھا بھی کر دیتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ریگریٹ اور وہ بار بار ریگریٹ انہیں نا پھر نیک عمل کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے. ریگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے. صحیح. وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی, میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا, یہ ریگریٹ ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ اور پھر رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, یہ ریگریٹ ہے. اعتراف بھی ہے اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جائے نہیں رہا, تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے. یہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت. بالکل. ایمان جس کا پاک ہے, صاف ہے, جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ بار بار کہنا چاہیے اور توجہ کر کے معنی کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ. میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ, خوف حاوی ہو چکا, اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. بدو ایک آیا تھا نا, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. تو دیکھیے گمان چیک کریں, یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تو جو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی, جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا,
اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت دیکھیے تو ملے. استغفار جو ہے نا صحیح. بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ حدیث میں حدیث. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ٹھیک. ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح. اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ. آپ اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. اللہ. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح. جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح. سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح. اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کیا یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں جی ہاں. یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے. صحیح. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا یا گلٹ ختم نہیں ہوتا یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ. بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے. یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی ایک کو انفرادی. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. واہ واہ. آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. 2 نہیں تو 4 نہیں تو 6 نہیں تو 8. اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے نہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور وسوسے، جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہے. کیا بات. تو یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بالکل، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں، صحیح، اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا. والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا. اچھا، تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا، لا حول ولا قوت. کیا بات. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہی پڑھا. اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں کی. اچھا، نہ کوئی کاروبار کیا، صحیح، نہ کوئی جاب کی. صحیح صحیح. 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا انہوں نے. ماشاء. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ ان کا آیا تھا، ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا. ان کا جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لوں. تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے. صحیح. کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی. صحیح. تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، تو کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا. اچھا، آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا. اچھا. اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا، لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. صحیح. اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا، اللہ. تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. کیا بات ہے. یہ کاش کی باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ ہی کی اس بات سے یاد آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے. دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں، ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے کمانڈر ہیں، آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی. انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں، میں زندہ ہوں، میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا. تو شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر میں، ایمان کی بات، اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے، تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں. ایسے ہی اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ، سمپل از دیٹ. کیا بات، کیا بات. جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا صحیح. کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے، وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا صحیح تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہیں. صحیح. لہٰذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں، اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں، تاکہ شام کو جب واپس آئے
تو کوئی چیز اس کے ذمے نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا. مگر نہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، معافی لینا مشکل ہے. کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا، جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو، والدہ نہیں حیات. تو خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ بھی طریقہ ہے. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں، اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے، نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم، جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دیں. بالکل ٹھیک. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا، نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دیں. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں. بالکل. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. شیخ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے. صحابی کہنا مناسب ہوگا نہیں کہ وہ ظاہر مسلمان ہی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے حدیث میں غالباً یہ ہے کہ آئی کسڈ اے وومن، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو انہیں صحابی ہی کہیں گے؟ جی بالکل بالکل صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے غالباً. اس کے بعد نماز پڑھی گئی، اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے؟ نہیں، وہ حدیث بالکل واقعہ ہے، اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک. اس نے کہا ہاں جی پڑھی ہے. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں، جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحیح. دیکھیں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. صحیح. نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. رمضان سے رمضان تک، جمعے سے جمعے تک. صحیح. یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک. اچھا، یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے. صحیح. چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اور اس کے علاوہ آگے جا کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ کم از کم قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے. تم بڑے گناہوں سے تو بچو، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں. اس لیے یہ تو ایک بڑا شاندار سسٹم ہے پیوریفیکیشن کا نظام ہے. نماز دیکھیں، نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے. وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو.
یہ ہے گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے. صحیح. حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو. اللہ. غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. واہ. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، صحیح. وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، صحیح. کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں. شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی ہے. یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو. آگے نماز آ جاتی ہے غسلت، اب اس کو دھو ڈالتی. لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، واہ. وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، واہ. پھر تم سو جاتے ہو. سبحان. پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو. فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے. صحیح. سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا. حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے. صحیح. صحیح. تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں.